بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے قریبی خاندان والوں کو ڈرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھے اور آواز دی یا بنی فہر یا بنی عدی لبطون قریش حتی اجتمعوا فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو فجاء ابو لهب وقريش فقال ارأيتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقيا قالوا نعم ما جربنا عليك الا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال ابو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر باب وانذر عشیرتک الاقربین، حدیث نمبر 4770۔ اے بنی فہر، اے بنی عدی، اور قریش کے قبیلوں کے نام لے کر پکارا یہاں تک کہ وہ جمع ہو گئے۔ کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اس نے کسی کو بھیج دیا تاکہ دیکھے کہ بات کیا ہے۔ ابو لہب اور قریش کے دوسرے لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں اطلاع دوں کہ وادی میں ایک لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ سے سچ کے علاوہ کبھی کوئی اور تجربہ نہیں کیا، یعنی آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب نے کہا سارا دن تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے۔ تو یہ صورت اتری تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے کام اس کا مال آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا۔ آیت نمبر 1، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ لہبن شعلے کو کہتے ہیں، ابی لہب شعلے کا باپ یا شعلے والا۔ رخساروں کی خوبصورتی اور سرخی کی وجہ سے یا طبیعت کی تیزی اور جوش کی وجہ سے ابو لہب کے نام سے مشہور ہوا، پھر جہنمی ہونے کی وجہ سے فی الواقع شعلے والا ہی بن گیا۔ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت تھی، باوجود اس کے کہ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، یہ ہر موقع پر آپ کی مخالفت کرتا اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا۔ آپ کے دشمنوں میں سے یہ واحد شخص ہے جس کے نام سے قرآن میں اس کے برے انجام کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں نسب اور خاندان کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر اپنے اور غیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت اور آپ کو ہلاکت کی بد دعا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب فرمایا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، پہلا یہ کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، یہ معنی تو ظاہر ہے۔ دوسرا یہ کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور وہ فی الواقع ہلاک ہو گیا، یہ معنی فرا نے کیا ہے، یعنی اس کی بد دعا کے مقابلے میں اہل ایمان کی بد دعا کی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرما دیے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، پھر بتایا کہ وہ ہلاک ہو چکا۔ نمبر 3، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے۔ یہاں ہاتھوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ تکلیف پہنچانے میں ہاتھوں کا حصہ دوسرے تمام اعضاء سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور ان کے ساتھ زیادہ تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہاتھوں سے مراد اولاد اور ساتھی ہیں۔
جو مددگار ہوتے ہیں اور دست و بازو بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ اس کے مددگار جنگ بدر میں برباد ہو گئے، وہ خود جنگ میں نہیں گیا، شکست کی خبر آئی تو اسی صدمے سے مر گیا۔ ما أغنى عنه ماله وما كسب، نہ اس کے کام اس کا مال آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا۔ آیت نمبر 2، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے کام اس کا مال آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا۔ کمائی سے مفسرین نے اس کے بیٹے مراد لیے ہیں۔ علاوہ ازیں اس نے اپنے خیال میں جو اعمال نیکی سمجھ کر کیے تھے وہ اس کے کسی کام نہ آئے۔ صحیح بخاری میں ہے، قال عروۃ وثویبۃ مولاۃ لأبی لہب وکان ابو لہب اعتقها فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما مات ابو لہب اریہ بعض اہلہ بشر حیبۃ قال له ماذا لقیت قال ابو لہب لم الق بعدکم خیرا غیر انی سقیت فی هذه بعتاقتی ثویبہ۔ صحیح بخاری کتاب النکاح باب وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، حدیث نمبر 5101۔ عروہ نے کہا کہ ثویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی جسے ابو لہب نے آزاد کیا تھا، پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جب ابو لہب فوت ہوا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی کو خواب میں ابو لہب بہت بری حالت میں دکھایا گیا۔ اس نے اس سے پوچھا، تم کس چیز کو ملے؟ ابو لہب نے کہا، میں تمہارے بعد کسی خیر کو نہیں ملا سوائے اس کے کہ میں اپنی اس انگلی اور انگوٹھے کی درمیانی جگہ سے پلایا گیا ہوں، میرے ثویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے۔ فتح الباری میں ہے کہ سہیلی نے ذکر کیا کہ عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب ابو لہب فوت ہوا تو میں نے اسے 1 سال بعد خواب میں بہت بری حالت میں دیکھا، تو اس نے کہا، میں تمہارے بعد کسی راحت کو نہیں ملا مگر اتنا ہے کہ ہر سوموار کو میرا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے تھے اور ثویبہ نے ابو لہب کو آپ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اسے آزاد کر دیا۔ فتح الباری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والے حضرات نے اس سے دلیل پکڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد منانا جائز ہے۔ ان حضرات نے خیال نہیں فرمایا کہ یہ عباس رضی اللہ عنہ کا خواب ہے، جو اس وقت ابھی کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نہ ابو لہب کا مال اس کے کام آیا اور نہ جو اس نے کمایا، اور ایک طرف ایک شخص کے زمانہ کفر کا خواب ہے کہ ثویبہ کا آزاد کرنا اس کے کام آیا۔ یہ بات مسلم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب شریعت میں حجت ہے، کیونکہ وہ وحی الہی ہے۔ نبی کے سوا کسی مسلمان کا خواب بھی حجت نہیں، چہ جائے کہ کسی غیر مسلم کا خواب شرعی دلیل بنایا جائے، جبکہ وہ خواب صریح طور پر قرآن مجید کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن نے ابو لہب کے ہاتھوں کا نام لے کر ان کے ہلاک ہونے کی وعید سنائی ہے۔ پھر ان حضرات نے یہ بھی خیال نہیں فرمایا کہ میلاد منانے کی اگر کوئی اصل ہوتی تو اس نیکی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور اہل بیت ہر سال محروم نہ رہتے۔ رہی یہ بات کہ بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اسے کیوں ذکر فرمایا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسے کتاب النکاح میں ذکر فرمایا ہے، اور ان کا مقصد اس سے یہ ثابت کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے دودھ پلایا تھا، اور اسی نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس لیے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہ تھا، کیونکہ وہ آپ کی رضائی بھتیجی تھی۔ بخاری رحمہ اللہ نے اسے میلاد منانے کے لیے پیش نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی صاحب عقل کسی غیر مسلم کے خواب سے شریعت اخذ کرتا ہے، خصوصاً جب وہ صاف قرآن مجید کے خلاف بھی ہو۔ قرآن کی اس صریح آیت کی روح سے ابو لہب کو ثویبہ لونڈی کا آزاد کر دینا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ سيصلى نارا ذات لهب، عن قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔
وامرأته حمالة الحطب اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی جو ایندھن اٹھانے والی ہے۔ سیصلا نارن ذات لہب وامرأتہ، امرأتہ کا عطف سیصلا میں ابو لہب کی طرف لوٹنے والی ضمیر پر ہے، یعنی وہ اور اس کی بیوی شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا نام اروا بنت حرب بن امیہ تھا۔ یہ قریش میں اونچے نسب والی عورت تھی۔ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کی بہن اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھپھی تھی، اور اپنے خاوند کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت رکھتی تھی۔ ابن کثیر۔ نمبر 2، حمالۃ الحطب، امرأتہ سے حال ہے، یعنی اس کی بیوی ایندھن اٹھائے ہوئے آگ میں داخل ہوگی۔ مفسرین نے اس کے 3 معانی بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے جہنم میں داخل ہوگی، جو جہنم کو بھڑکانے کے لیے ایندھن ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت کی آگ بھڑکاتی رہتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اپنی پیٹھ پر ایندھن لا کر آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتی رہتی ہے۔ في جيدها حبل من مسد اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، جیدن گردن، مسدن کھجور کی چھال کی رسی یا گوگل کے درخت کی چھال کی رسی یا کسی بھی چیز کی بنی ہوئی رسی یا خوب مضبوط بٹی ہوئی رسی۔ لوہے کی رسی کو بھی مسدن کہتے ہیں، یعنی جہنم میں اس حال میں داخل ہوگی کہ اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ صحیح بخاری میں مجاہد سے منقول ہے کہ اس سے مراد وہ زنجیر ہے جو آگ میں ہوگی، جس میں مجرم پروئے جائیں گے، جیسا کہ فرمایا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے اسے داخل کر دو۔